الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الفرقان آیت نمبر 64. اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں. مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16. اپنے رب کو خوف و امید سے پکارتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. عزیز بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے قیام رمضان، تراویح والقیام. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحانات کے لیے عبادات کے مختلف طریقے رکھے. نماز روزہ جیسی جسمانی عبادت ہے اور دوسری طرف زکوٰۃ صدقہ جیسی مالی عبادت ہے. پھر حج و جہاد جیسی وہ عبادتیں ہیں جن میں جسمانی محنت کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کیا جاتا ہے. ایسی عبادتوں کا مقصد بندہ اپنی جان و مال اللہ کی خاطر قربان کر کے جنت کا وارث بن سکے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان صلح اور رابطہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر امت کو اس کا حکم دیتا رہا ہے اور فرض نمازوں کے علاوہ نوافل اور سنتیں بھی ادا کرنے کی ترغیب دی تاکہ بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کر سکے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. میرا بندہ نفل ادا کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے. اور ان نوافل میں سب سے افضل رات کی نماز قیام اللیل ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اور ویسے بھی رات کا وقت سکون و اطمینان کا وقت ہے جب کہ انسان خالی ذہن ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. سورۃ المزمل کی آیت نمبر 6. بے شک رات کا اٹھنا دل جمی، حضور قلب اور صحیح بات کہنے کے لیے انتہائی مناسب ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہتمام تہجد کی نماز کا کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. اے لوگو، سلام زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ
اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کرو۔ ایسا کرنے سے بخیر سلامتی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحیح ترمذی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تہجد و تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا جنتوں کا آسان ترین راستہ ہے، اور اس کا اہتمام نہ کیا جانا ناپسندیدہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کسی ایسے شخص کا ذکر ہوا جو صبح تک سویا رہا اور قیام اللیل نہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا نہ کرنے والے پر شیطان پیشاب کر دیتا ہے، تو جو شخص فجر کی نماز میں بھی سویا رہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ برادران اسلام، عزیز بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اگرچہ رات کی نماز کا اس قدر مقام اور عظیم منزلت ہے، لیکن یہ مقام و منزلت رمضان المبارک میں اور بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک کا قیام اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ بھائیوں، اس حدیث پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز صرف کوئی عادت پوری کر دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے جو تبھی قبول ہوگی جب اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اس پر خالص ایمان ہو، اور جب مسلمان اس انداز سے تراویح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے سابقہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام مع الامام حتی یتصرف کتب له قیام اللیلہ۔ جو شخص امام کے ساتھ اس کے تراویح سے فارغ ہونے تک شامل رہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پوری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ترمذی صحیح۔ بھائیوں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر وسیع فضل و کرم والا ہے کہ ہماری تھوڑی سی محنت، 1 یا پونا گھنٹہ کی نماز کا اجر ثواب پوری رات کی نماز کے برابر لکھ دیتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص تراویح چھوڑ کر اللہ کے فضل و کرم کا مستحق نہ بن سکے تو کس قدر اس کی محرومی ہے۔ اور پھر بعض بھائی تراویح کی سنت تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد فلموں، گانوں، بیہودہ مجالس جما کر اپنے کیے ہوئے عمل کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ رات کا قیام ثواب اسی کو ملے گا جو باقی ماندہ رات بھی اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں اور بے حیائیوں سے دور رہ کر گزارے۔ بھائیوں، تراویح کی نماز جیسے قیام اللیل کا بھی نام دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اہتمام کیا، بلکہ اگر کبھی آپ رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن میں سے قضا کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ کبھی بھی رات کو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رمضان المبارک میں 3 دن تک تراویح کی جماعت کرائی، اور اس کے بعد آپ نے اس وجہ سے تراویح کی جماعت کروانا چھوڑ دی کہ کہیں مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر سے لوگوں کو تراویح کی جماعت میں اکٹھا کیا گیا، جیسا کہ حضرت صاحب
साहिब बिन यजीद फरमाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को इस वक्त भी 11 रकात ही पढ़ने का हुक्म दिया। मुवत्ता इमाम मालिक 115। इन अहादीस से मालूम होता है कि तरावी की सुन्नत की मिक़दार 11 रकात ही है और यही अफजल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का यही अमल था। लेकिन अगर कोई इससे नफल नमाज की हैसियत से ज़्यादा भी पढ़ना चाहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल लैली मुसना मुसना, रात की नमाज 2-2 रकात है। और जब ये देखो कि फ़जर तलू होने वाली है तो वितर पढ़ लो, बुखारी व मुस्लिम। लेकिन यहाँ जिस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये कि मकसद गिनती पूरी करना नहीं बल्कि ऐसी नमाज पढ़ना है जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो सके। अगर आप सुन्नत के मुताबिक खुशू व खुजू और तसल्ली व इत्मीनान से सिर्फ 2 रकतें भी पढ़ लें जो अल्लाह के यहाँ कबूलियत का दर्जा पा सकें, तो वो इन 100 रकतों से भी बेहतर है जो सुन्नत के ख़िलाफ़ होने की वजह से मरदूद हो जाएं। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ वही अमल कबूल होता है जो इसके दिए हुए तरीके पर हो, वरना अमल कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो वो ज़ाया और बेकार है। इसलिए हर नेकी और इबादत में सुन्नत तरीक़ा अख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान सुन्नत की समझ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम।